خواتین و حضرات، ماں، فیٹل اور نوزائیدہ بچوں کو انفیکشن سے کیسے بچایا جائے، یعنی مدر اور فیٹس اور نیو بورن بیبیز کو کس طرح انفیکشن سے بچایا جائے، اس کا ایک مضمون آپ کی خدمت میں پیش کیا جا چکا ہے۔ مزید تفصیلات اب آپ کی سماعت کے نظر ہیں۔ ہرپیز زوسٹر وائرس انفیکشن جو پہلے سے ہو وریسیلا وائرس کے انفیکشن کی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ یہ انفیکشن خاموش ہوتا ہے، یعنی کہ سائلنٹ ہوتا ہے، اور ویسے اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ مریض جو ہے، کوئی بھی مریض جو ہے اس انفیکشن میں مبتلا ہے، مگر پریگننسی یعنی کہ زچگی اس وائرس کو ایکٹیو کر دیتی ہے، یعنی کہ اس وائرس کی موجودگی میں وہ اگر کوئی بھی عورت جو ہے پریگننٹ ہو جاتی ہے تو وائرس ایکٹیو ہو جاتا ہے اور سارے عملے کو اور ملاقاتی یعنی وزٹرز کو ایمینوگلوبولنس دے کر انفیکشن سے بچایا جا سکتا ہے۔ تو یہ طریقہ ایمینوگلوبولنس دینے کا خاصا مہنگا ہوتا ہے، اس وجہ سے ضروری ہے کہ احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں اور اس قسم کا انفیکشن نہ ہو تو بہتر ہے۔ خون سے ہونے والی بیماری جیسے کہ HIV، ایڈز، ہیپاٹائٹس B اور C کے لیے خصوصی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس میں ہاسپٹل میں اور ہاسپٹل کا جو کچرا ہے اس کو اچھی طرح یعنی کہ تباہ برباد کیا جائے، یعنی کہ اس کو خاص طور پر صحیح طریقے سے انسینریٹ کیا جائے یا سالڈ ویسٹ ڈسپوزل سسٹم کے ذریعے اس کو ختم کرنا چاہیے، اور تاکہ دوسرے لوگوں کو اس سے انفیکشن نہ ہو سکے۔ خاص طور پر تیز دھار یعنی کہ جو بھی نیڈلز ہیں یا شارپس ہیں اور جو اوزار ہیں جو کہ استعمال کیے گئے ہیں ان کو صحیح طریقے سے ان کو صاف کیا جائے، اور لیبر روم یعنی کہ زچہ خانہ کو 1000 ppm کے ہائپوکلورائڈ کے لوشن سے صاف کیا جائے، یعنی کہ ہائپوکلورائڈ لوشن جو ہے نا یہ وائرس کے لیے بہت ہی بہتر طریقہ ہے ڈس انفیکٹ کرنے کا، اور اس کو جو ہے صحیح طریقے سے اس لوشن سے ہائپوکلورائڈ لوشن سے 1000 ppm سولوشن بنا کر اس سے صاف کرنا چاہیے، تو یہ وائرس انفیکشن سے مزید انفیکشن پھیلنے کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ ہر سال 14 ملین کی اموات 5 سال سے کم عمر میں ہو جاتی ہیں، یعنی 14 ملین بچے جو ہیں وہ 5 سال کی عمر سے کم مر جاتے ہیں، جس میں سے زیادہ تر سانس کی نالی کے انفیکشن اور دستوں کی بیماریوں سے ہوتی ہیں، جن کی اموات ریسپریٹری انفیکشنز اور ڈائریا کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 14 ملین یعنی کہ 1,40,00,000 بچوں کی اموات ڈیتھ 5 سال سے کم عمر میں ہو جاتی ہیں ہر سال۔ ایک سال کے اندر 1,40,00,000 بہت بڑا فگر ہے، جو کہ ہم آسانی سے کنٹرول کر سکتے ہیں، ان کو کم کیا جا سکتا ہے انفیکشن کنٹرول کے حوالے سے کام کر کے۔ تو یہ بہت ہی ضروری چیز ہے کہ یہ انفیکشنز جو ہیں ریسپریٹری ٹریکٹ انفیکشنز اور ڈائریا کے انفیکشن سے ہم اب بچوں کو بچائیں۔ بچوں کا ٹیٹنس یعنی کہ نیو نیٹل ٹیٹنس بھی کئی اموات کا سبب بنتا ہے۔ 50% بچوں کی اموات ولادت کے 1 ہفتے کے اندر ہوتی ہے۔ اس سے بچنے کے لیے سب سے پہلے اس کی وجوہات پر غور کیا جائے تاکہ ان بیماریوں پر قابو پایا جا سکے جو کہ نیو بورن بیبیز میں ہوتی ہیں۔ نیو بورن بیبیز یعنی کہ نوزائیدہ بچوں میں شرح اموات 79 1000 میں سے 79 یعنی کہ تقریباً 79 بچے 1000 بچوں میں سے 1000 بچوں کی پیدائش میں سے 79 بچے جو ہے نیو نیٹل سیپسس کی وجہ سے ان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ نیو نیٹل سیپسس یعنی کہ وہ بھی وہی بات ہے جو ہم بار بار کہتے آ رہے ہیں، انفیکشنز بیکٹیریل انفیکشنز کی وجہ سے یہ اموات ہوتی ہیں۔ ان کو ہم بہت اچھی طریقے سے کنٹرول کر سکتے ہیں انفیکشن کنٹرول کے اصولوں پہ عمل کر کے۔ اس میں جو جراثیم آئے ہیں یعنی کہ نیو نیٹل سیپسس میں نیو بورن بیبیز کے اندر جو سیپسس ہوتی ہے وہ ان میں
ای کولائی، ایسکریشیا کولائی، کلیپسیلا نمونی، اسٹیفلوکوکس سوڈوموناس، اسٹریپٹوکوکس پائجنیس، اینٹروبیکٹر، اسٹیفلوکوکس ایپیڈرمنڈس، اسٹیفلوکوکس آریس، اسٹریپٹوکوکس فیکلس، ایسینوبیکٹر، سٹروبیکٹر، سریشیا اسپیشیز، سالمونیلا اسپیشیز، اور کچھ ایسے جراثیم بھی حاصل ہوئے ہیں تحقیق کے ذریعے جن کی شناخت نہ ہو سکی، اور وہ بھی یعنی کہ ان بیماری اور ان اموات کا سبب بنتے ہیں۔ یہ پاکستان میں جو ریسرچ کی گئی ہے ان کا ڈیٹا ہے، پاکستان میں 70% بچوں کی ڈیتھ جو ہے انفیکشنز اور ایفیکسیا یعنی کہ سانس کا بند ہو جانے کی وجہ سے واقع ہوئی ہے، اور ایفیکسیا کی وجہ سے 20% اموات ہوتی ہیں، اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ اس میں زیادہ تر سانس لینے کے عمل کی رکاوٹ۔ باوجود احتیاط اور دیگر کوششوں کے نیونیٹل سیپسس سے اموات بہت زیادہ ہوتی ہیں، یعنی نیونیٹل سیپسس یعنی کہ بچوں میں، نوزائیدہ بچوں میں انفیکشنز، تو یہ بہت ہی اہم طریقہ ہے۔ اس کے لیے جو ہے اسٹیٹک سرجیکل پروسیجرز اور ڈلیوری کی پروسیجرز میں ایسیپسس کا ہونا بہت ضروری ہے تاکہ بچوں میں اموات کی شرح کو روکا جا سکے۔ ایک مخلوط طریقہ جس میں زچگی یعنی کہ پریگننسی سے پہلے احتیاط بڑھائی جائیں، یعنی ٹیٹنس کے خلاف ویکسین دی جائے۔ ٹیٹنس کے خلاف ویکسین جو ہے مدرس کو پہلے یعنی کہ پریگننسی کے دوران دے دی جاتی ہے تاکہ ان کے اندر اینٹی باڈیز بن جائیں اور وہ بچوں میں ٹرانسمٹ ہو جائیں، تاکہ بچے جو ہیں، جو نوزائیدہ بچے ہیں، نیو بارن بیبیز ہیں، ان میں ٹیٹنس کے خلاف قوت مدافعت پہلے سے موجود ہو۔ اگر کوئی انفیکشن ہو جائے ٹیٹنس کا تو وہ ان سے بچ سکیں۔ زچگی یعنی کہ پریگننسی کی احتیاطی تدابیر اپنا کر انفیکشنز کو کم کیا جا سکتا ہے۔ بچوں کو ماں کا دودھ پلانا، اچھی خوراک، صفائی، اچھا انتظام، نکاسی اور نئے سائنسی طریقے کو اپنا کر ہم اپنے معاشرے کو انفیکشن سے پاک بنا سکتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ملک میں انفیکشن کی وجہ غربت، تعلیم کی کمی، صاف پانی کی کمیابی، کھانے کی چیزوں کو صاف نہ ہونا، نکاسی کا صاف ستھرا انتظام نہ ہونا، لوگوں کی صفائی کے بارے میں کم معلومات، اور کچھ ایسی وجوہات ہیں جس کے اندر لوگ جو ہے پڑھے لکھے لوگ بھی بعض دفعہ جاہلوں سے زیادہ مسائل پیدا کر دیتے ہیں، جس میں ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو بس بڑوں نے کہہ دیا یا کسی گھر کے افراد نے کہہ دیا خواتین کے بارے میں، یا اس کے بارے میں، کسی بیماری کے بارے میں، یا بیماری کے کنٹرول کے بارے میں، یا علاج کے بارے میں، چاہے غلط طریقہ بھی کہا گیا ہو، اور اس کو اپنا کر بچے کی موت کا سبب بنتا ہے یا ماں کی موت کا سبب بن جاتا ہے۔ تو ان چیزوں کے لیے ضروری ہے کہ صحیح معلومات اور صحیح افراد کو دینی چاہیے تاکہ بچوں کی اموات اور ماں کی اموات کم ہو سکیں، اور اس طریقے سے ہم اپنے یعنی کہ نوزائیدہ بچوں کو اور ماں کو بچا سکتے ہیں۔ اس مرحلے پہ ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ ہمارے معاشرے میں جو ساس بہو اور اس کے مسائل جو ہیں، نندوں کے مسائل اور خواتین کے مسائل جو ہیں، جس میں گھر کے افراد کے رشتے شامل ہو جاتے ہیں، ساس، سسر، جیٹھ، دیور وغیرہ، اور دوسرے جو لوگ ہیں جو گھر کے افراد ہیں، اور ان کے جو مسائل جو شامل ہو جاتے ہیں، ان کی وجہ سے بھی خاص طور پر اموات واقع ہو جاتی ہیں۔ اور جو بھی یعنی کہ جو گھر کے افراد ہیں، مثال کے طور پر جو سینئر افراد ہیں، جو حکم فرما دیتے ہیں، اگر ان پہ عمل نہ کیا جائے تو جو جونیئر لوگ ہیں ان کے لیے مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں، اور انہیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ سینئر افراد کو کہ ان کے کہنے سے بچے کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے اور ماں کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہم آپ کو اس اسٹیج پہ بتانا چاہیں گے کہ اس طرح کے مسائل، معاشرتی مسائل کے اوپر خاص طور پر توجہ دینی چاہیے، اور جو افراد معاشرتی مسائل کو حل کرنے کے لیے، سوشل مسائل حل کرنے کے لیے یا اسلامی طریقوں سے یا ریلیجس طریقے سے کنٹرول کر سکتے ہیں، وہ ان چیزوں کو کنٹرول کروائیں تاکہ
اس قسم کے مسائل جو ہیں وہ نہ ہو سکیں، جو کہ بچوں کی موت کا سبب بنتے ہیں اور بچے کی ماں کی موت کا سبب بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم اس اسٹیج پہ ایک اور اہم موضوع کو بتانا چاہیں گے کہ آج کل جیسے لوگوں میں مختلف یعنی کہ عطائی ڈاکٹروں اور مختلف یعنی کہ قسم کے ٹوٹکوں اور مختلف قسم کے جو لوگ طبی امراض کے بارے میں مشورے دیتے ہیں اور جو طریقے علاج کے بارے میں مختلف الٹرنیٹیو ٹریٹمنٹ بتاتے ہیں، ان چیزوں سے بھی بچنا چاہیے، کیونکہ وہ جتنے بھی ٹوٹکے اور جتنے بھی وہ طبی مشورے ہیں ان کے اوپر کوئی ریسرچ نہیں ہوئی ہوتی، بلکہ وہ ایک دوسرے سے سینہ بہ سینہ منتقل ہوتے ہیں اور پرانے خیالات کی وجہ سے ان کے عمل کرنے سے بہت نقصان ہو سکتے ہیں۔ تو یہ سب مسائل جو معاشرتی مسائل ہیں ان سب کو ایڈریس کرنا چاہیے، اور وہ ادارے جو ان مسائل کو ایڈریس کر سکتے ہیں وہ عوام الناس میں ان مسائل کے ذریعے علم پھیلا کر اور صحیح اسلامی تعلیمات اور ریلیجس تعلیمات پھیلا کر لوگوں کو ان مسائل سے بچا سکتے ہیں۔